السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز اور اس کے زیر اہتمام کمپیوٹر سائنس نیشنل بک فاؤنڈیشن نیو کورس فار گریڈ 10 اور ہمارا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ ہو گیا ہے جناب. اور یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ ہے چیپٹر نمبر 3 کا. زوم لائیو پر ہماری آن لائن کلاس چل رہی ہے اور ساتھ ہی ہماری ریکارڈنگ کا پروسیس بھی جاری ہے تاکہ ریکارڈڈ مٹیریل جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو مل جائے. اور پھر اس کے علاوہ ہمارا جو آفیشیل چینل ہے وائٹل ایجوکیٹرز کا اس پر بھی اپلوڈ ہو جائے گا. سب سے پہلے اوبیسلی جو چیپٹر نمبر 3 اسٹارٹنگ فرام پیج نمبر 74 یہ ہے جی پروگرامنگ فنڈامنٹلز. پروگرامنگ فنڈامنٹلز میں آپ کو پروگرامنگ کی ظاہر ہے فنڈامنٹل ٹیکنیکس بتائی جائیں گی، اس کی بیسکس، اس کے دیگر جو بھی ہینڈلز ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، ظاہر ہے پروگرامنگ ٹائپس اور بہت ساری اور چیزیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سٹارٹنگ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 3.1 سے، وچ از ویب سائٹ ڈیولپمنٹ. اب میں آنیسٹلی بات کروں گا کہ پروگرامنگ فنڈامنٹل میں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سے سٹارٹنگ کی ہے، مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی. بہرحال انہوں نے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں کوئی فنڈامنٹل ٹیکنیک بتانی ہوگی کیونکہ یہ بہرحال ہیڈنگ میری سمجھ میں نہیں آئی. پروگرامنگ فنڈامنٹل میں تو پھر آپ کو یہ بتانی چاہیے تھی نا کہ پروگرامنگ کی جو بیسکس ہوتی ہیں یا فنڈامنٹل کے جی بیک اینڈ فرنٹ اینڈ پروگرامنگ وہ ادھر آیا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ادھر سے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ شروع ہو رہی ہے. اسی کو پڑھ لیتے ہیں. The development of a website first needs a plan, next tools and resources. اب یہ دیکھیں اس لائن میں بے تحاشا غلطیاں ہو گئی ہیں، یہ ہیں جی گرامیٹک مسٹیکس کہ ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے فرسٹ نیڈ اے پلان، نیکسٹ ٹولز، یعنی کہ نیکسٹ ٹولز چاہیے، پتہ نہیں کون سے نیکسٹ ٹولز ہیں، اینڈ ریسورسز آر چوزن اینڈ گیدرڈ. اچھا پھر اینڈ آ گیا، یہ ایمپرسینٹ 2 دفعہ آ گیا دیکھیں، اینڈ دین اٹ از کنسٹرکٹیڈ. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نیٹ سے چھاپا مار کے لکھا ہے یا نہیں، انہوں نے کوئی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کس طرح کا کوئی بندہ رکھا ہوا ہے کمپوزنگ کے لیے یا ٹائپنگ کے لیے. پہلے تو میں یہ بتا دیتا ہوں اس میں غلطی کہاں ہو سکتی کیونکہ ظاہر ہے بچوں نے تو ادھر سے ہی نوٹ کرنا ہے نا. تو یہ ہے جی دا ڈیولپمنٹ، دیکھیں دا ڈیولپمنٹ آف اے ویب سائٹ. ویب سائٹ آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہوتی ہے، کلیکشن آف ویب پیجز ہے جو آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گوگل، یوٹیوب، یہ سب ویب سائٹس ہیں. دا ڈیولپمنٹ آف اے ویب سائٹ نیڈس، پتہ نہیں یہ فرسٹ کیوں انہوں نے لکھا ہے. اچھا، نیڈس اے پلان کوما ٹولس، پتہ نہیں نیکسٹ ٹولز اس کے کون سے تھے، اینڈ ریسورسز، یہ چیز ہے جی. دے آر، یعنی کہ ٹی بڑا کر دیں بے شک ادھر کیونکہ نیکسٹ سٹارٹ ہو گیا. دے آر گیدرڈ، اب چوزن اینڈ گیدرڈ، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بارہ چلو. دے آر گیدرڈ اینڈ دین اے سائٹ از کنسٹرکٹیڈ. پھر ایک ویب سائٹ جو ہوتی ہے اس کو آپ سائٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا چلیں پورا ہی لکھ دیتا ہوں ویب سائٹ، دین ایک ویب سائٹ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ خاصی حد تک مناسب ہے. مطلب اب عجیب و غریب قسم کے سینٹینسز ہوتے ہیں، پھر اسی وجہ سے اس بک میں بے تحاشا غلطیاں نکل رہی ہیں، ساتھ ساتھ میں ان کو ٹھیک کرتا جا رہا ہوں. فزکس میں بھی تھی، میتھ میں بھی ہم نے نکالی ہیں اب تک فرسٹ ایئر کے اندر، اور 9th کا تو میں نے ابھی تک شروع نہیں کیا تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. کچھ میں نے لیکچرز اپلوڈ کیے تھے کچھ مہینے پہلے، تو کتابیں چونکہ نیو ہیں، فرسٹ ٹائم میں اس سال پڑھا رہا ہوں تو اس لیے مجھے بہت ساری چیزیں اس کے نظر آتی ہیں. بہرحال کسی بھی ویب سائٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے جی، یہ پہلے اس میں ایک پلان چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد ٹولز چاہیے ہوتے ہیں، اس کے بعد ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں جی. اب میں آپ کو ذرا سمجھانا شروع کرتا ہوں. دیکھیں پلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں. جیسے میرے پاس اب ایک پلان ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنی ایجوکیشنل ویب سائٹ بنانی ہے جس کے اوپر میرے چینل کے لنکس ہوں، اس کے علاوہ میرے لیکچرز ہوں، اس کے علاوہ جناب اور کوئی اسٹڈی مٹیریل ہو. تو یہ پلان ہو گیا. اس کے بعد ٹولز مجھے چاہیے. ٹولز مطلب کیا، میں کس ٹول میں میں بنانا چاہتا ہوں، کون سی پروگرامنگ لینگویجز ہیں، آن لائن ٹولز ہیں، آف لائن ہے، کس طرح کے میرے پاس ٹولز ہیں، گرافیکل یوزر انٹرفیس والے ہیں یا نان گرافک ہیں، کیا ہیں. اینڈ ریسورسز، اور ریسورسز یہ ہوتے ہیں جناب میں نے کس طرح کے ریسورسز یوز کرنے، اس میں میں کوئی ایکسٹرنل بھی کوئی ریسورس ڈالوں گا یا سارے میرے اپنے ہوں گے، انٹرنل ہوں گے، اور پکچرز کہاں سے لوں گا، ویڈیوز کہاں سے لوں گا، اس کے اور بہت ساری چیزیں. تو یہ ریسورسز ہو گئے جی. تو یہ ساری چیزیں جب کلیکٹ ہو جاتی ہیں، گیدر ہو جاتی ہیں، تو دین ایک ویب سائٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوتی ہے. سو آئی ایم شیور آپ کو یہ لائن سمجھ آ گئی ہے، اور مسٹیکس آپ نوٹ کر لیجیے گا، وہ میں نے اسی لیے ابھی ٹائپ کر دی تھی. اٹ از امپورٹنٹ ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ دا پرپز آف دا ویب سائٹ اینڈ دا ایکشنز یو وڈ لائک وزٹرز ٹو ڈو.
اینڈ دا ایکشن یو وڈ لائک وزٹرز ٹو ڈو. یہ بھی کچھ عجیب سی لائنیں والا چلیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا کیا پرپز ہے. وہ پلان میں ہم کر چکے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جی پھر آپ اپنے وزٹر سے وہاں کیا کروانا چاہتے ہیں. یعنی کہ اب اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس لائن میں کہ جناب آپ کے وزٹرز آپ کی سائٹ پہ کیا کام کریں گے. ایکشنز یو وڈ لائک وزٹرز ٹو ڈو. دیکھیں ایک ویب سائٹ جو ہوتی ہے نا وہ کئی طرح کی ہوتی ہے. مطلب اب اس کی میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ 10th کلاس جو ہے نا 10th اسٹینڈرڈ کے بچے ہیں بچیاں ہیں, تو اس میں ظاہر ہے ان کو میں کوئی بہت ثقیل قسم کا کوئی لیکچر نہیں پلانے لگا ہوں کہ وہ پھر بہت اباب ہو جائے. بس نارمل کوشش کروں گا لینگویج میں بات ہو تاکہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ٹرمز نہ ہوں. دیکھیں جو ویب سائٹ ہوتی ہے نا وہ کئی طرح کی ہو سکتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو کہ زیادہ تر لوگ فیملیئر ہوتے ہیں کہ وہاں گئے اور کوئی نیوز وغیرہ دیکھی, کوئی انفارمیشن لی اور اس طرح کی. اس طرح کچھ ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو آپ کی کیوریز کے اوپر آپ کو کوئی چیز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. کچھ بلاگس پہ مبنی ہوتی ہیں. مطلب ڈفرینٹ طرح کی ویب سائٹس ہوتی ہیں, ڈفرینٹ طرح کے کام ہوتے ہیں ان کے اوپر. کچھ ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو کچھ ویڈیوز کے کچھ مطلب اس طرح کے کوئی مٹیریل دے رہی ہوتی ہیں. پھر مطلب ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. تو پھر وزٹرز پھر کس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ایکشن آپ نے بتانے ہوتے ہیں. وزٹرز نے وہاں جا کر اپنی کوکیز کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں جب آپ کوئی ویب سائٹ وغیرہ پر جاتے ہیں تو وہ آپ سے کوکیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ جی ہم کچھ ٹیمپریری فائلز بنا رہے ہیں, اس میں آپ کا کچھ ڈیٹا ٹیمپریری سیو کریں گے, سو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا اس کو ڈکلائن کر رہے ہیں. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے کچھ ویب سائٹس ہیں جو آپ سے فیڈ بیک مانگتی ہیں, کہتی ہیں جی آپ اپنے کمنٹس دے دیں کسی حوالے سے بھی. کچھ ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ باقاعدہ چیٹ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کوئی نیوز ہوتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ نیچے جو ہوتا ہے نا اپنے کمنٹس اور اپنا ڈسکرپشن اپنا ویو دے سکتے ہیں. کسی کا اگر کوئی کمنٹ آپ کو ایسا لگ رہا ہے جو قابل اعتراض ہے یا آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس اس سے بہتر نالج ہے تو آپ وہاں پہ دے دیتے ہیں. تو یہ کراس ڈبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے سائٹس کے اوپر. تو یہ مختلف کام ہوتے ہیں ویب سائٹس کے. سو نیکسٹ یو ڈیزائن دا نیویگیشن لے آؤٹ اینڈ اپیئرنس آف دا ویب سائٹ. پھر اس کے بعد یہ پلان تو آپ کا ہو گیا. پھر ٹولز اور یہ ریسورسز کی بات ہو رہی ہے کہ جناب پھر آپ ظاہر ہے اس کے نیویگیشن ٹولز بناتے ہیں, لے آؤٹ بناتے ہیں. کہ جناب نیویگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے اب ایک ویب سائٹ ہے جی, تو آپ یہ دیکھیں اس کے اندر میں اس کو سکرول کر رہا ہوں اوپر نیچے, اس کے بٹنز ہیں مختلف, اس کے اندر ٹیبلز ہیں اور لنکس ہیں جن کو میں فالو کر رہا ہوں, کلک کر رہا ہوں, آگے جا رہا ہوں, کوئی انفارمیشن دیکھ رہا ہوں, کوئی فیلڈ ہے اس کے اندر میں سرچ بار ہے وہاں جا کر میں کچھ لکھ رہا ہوں. پھر اس کے اکارڈنگلی یعنی کچھ کی ورڈ میں لکھ رہا ہوں, اس کے اکارڈنگلی پھر مجھے وہ میری جو سرچ ہے وہ مجھے دے رہا ہے میری مطلوبہ جو بھی چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو مطلب اس طرح کے کام ہوتے ہیں. تو آپ ایک ویب سائٹ کا ایک پورا اسٹرکچر یا لے آؤٹ پھر بناتے ہیں کہ ویب سائٹ کی شکل کیسی ہوگی, وہ کیسے اپیئر ہوگی. The website is then created using code to accomplish your desired goals. اور پھر جو ویب سائٹ ہوتی ہے نا وہ کوڈنگ کر کے, اب یہ دیکھیں یوزنگ کوڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے. اب وچ ٹائپ آف کوڈ, آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں یوزنگ کوڈنگ لینگویج, یوزنگ آ کوڈنگ لینگویج بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یوزنگ کوڈ. اب جب یہاں یہ چیز آپ لکھ دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوڈ یوز کر کے کوئی ویب سائٹ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں جو آپ کے ڈیزائر ٹاسک اکمپلش کرنے میں مدد دیتی ہیں. تو یہ کوئی خاص قسم کے کوڈ کی طرف پھر اشارہ ہو گیا یوزنگ کوڈ. مطلب ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس بھائی نے جو ہے نا یہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے جو ہے نا یہ سارا متن لکھا ہے یا بہن نے, اب مجھے نہیں پتا کس نے یہ کام کیا. بہرحال اس پہ کتاب پہ تو بہت سارے نام لکھے ہوئے ہیں اور پھر میں ایڈیٹنگ میں بڑا حیران ہوں. پھر مجھے نہیں پتا کوئی ریوائز بھی کر رہا ہے اس کو یا نہیں. مطلب یوزنگ اے کوڈنگ لینگویج کہہ لیں آپ سمپل, یا یوزنگ ڈفرینٹ کوڈز ٹو اکمپلش, کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک کوڈ تھوڑا ہی یوز کر رہے ہیں. ایک ویب سائٹ ہے وہ میں پوری HTML اور جاوا اسکرپٹ میں بھی بنا سکتا ہوں. ایک سائٹ ہے میں PHP میں بنا رہا ہوں, اس میں HTML بھی مرج کر رہا ہوں. مطلب میں چونکہ دوسرے لیول کا بندہ ہوں تو میں تو ہر چیز کو الحمدللہ سمجھتا ہوں کہ میں کس طرح کا کام کر رہا ہوں اور کیا ہو سکتا ہے. تو اگر کسی تو بالکل نل آدمی کو پتا ہو تو وہ تو سب چیزیں ادھر سے کاپی اٹھا کے اور وہ ڈال دے گا, بٹ ٹھیک ہے جو لکھا ہوا ہے صحیح ہے. بہرحال چلیں اپون کمپلیشن, جب ویب سائٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یو ٹیسٹ دا سسٹم ٹو انشور پراپر فنکشننگ. اوبیسلی بالکل ٹھیک ہو گیا جناب. ہم پھر اس سائٹ کی فنکشننگ کو ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ چاہے ہم اپنا ورچوئل سرور بناتے ہیں یا جیسے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ ورچوئل سرور کیا ہوتا ہے دیکھیں میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کیونکہ یہ پوری ایکسپلینیشن آپ نے بڑی دھیان سے سمجھنی ہے. جب کوئی ویب سائٹ آپ بنا لیتے ہیں یعنی آفٹر کمپلیٹنگ یور ویب سائٹ, تو پھر ظاہر ہے آپ نے اس ویب سائٹ کو چلانا تو ہے نا.
اب یہ تو نہیں آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس میں اگر کہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو بعد میں لوگ آپ کو بتا رہے ہیں بھائی جان آپ کی ویب سائٹ میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، ہمیں یہ ایشو آ رہا ہے، فلاں پیج نہیں وہ شو ہو رہا، کوئی لنک آپ نے جو دیا تھا فلاں پیج کا ہوم کا یا کانٹیکٹ اس کا، جب ہم کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کا پیج ہی نہیں کھلتا، یا کانٹیکٹ اس میں آپ کا کوئی ایڈریس نہیں دیا ہوا، یا آپ کا کوئی کسی جگہ پہ فون نمبر نہیں ہے، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی جگہ آپ نے لوکیشن اپنی نہیں ڈالی ہوئی، آپ کدھر ہیں بھائی؟ تو میرا مطلب ہے بہت ساری چیزیں، کہیں آپ کے نام کے سپیلنگ غلط ہو گئے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ نے اس ویب سائٹ کو چلانا ہے، آپ نے اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ کرنا ہے، یعنی کہ سیمولیٹ کرنا ہے۔ سیمولیٹ کا مطلب یہ کمپیوٹر پہ چیک کرنا ہے اپنے بیفور اپلوڈنگ کہ بھائی وہ اپلوڈ یا وہ ظاہر ہے سرور کے اوپر لے کر جانے سے کہ وہ پھر جنرل پبلک کے لیے، جیسے میں اپنے لیکچرز بناتا ہوں تو الحمدللہ اس کو ایک ریویژن سے گزارتا ہوں، غلطی پھر بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے بیکاز ہم انسان ہیں، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ اس قسم کے بلنڈر میں نہیں مارتا ہوں جس قسم کے بلنڈر میں دیکھ رہا ہوں ویڈیوز کے اندر، یوٹیوب میں اور اس طرح کی کتابوں میں اور آگے پیچھے چلیں۔ بہرحال تو یہ ہے کہ جناب وہ پھر چیک ہوتی ہے فنکشننگ کے لیے، جب وہ ٹیسٹ ہو جاتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے، اپروو ہو جاتی ہے، پھر وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ لیں، دا ویب سائٹ از فائنلی لانچڈ اینڈ ایکسیسیبل ٹو ایوری ون۔ تو پھر وہ یہاں پر تھوڑا ان کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ ٹیسٹ ہونے کے بعد، یہ دیکھیں نا، یو ٹیسٹ دا سسٹم ٹو انشور پراپر فنکشننگ اینڈ after the testing process is finished and there are no errors in the website is finally launched، بلکہ یوں کہہ دیں the website is finally uploaded and accessible to everyone یا accessible to general public۔ یہ تھوڑا اس طرح سے ہو سکتا تھا، اس میں بھی تھوڑی سی کمی بیشی ہے، جملے میں غلطی نہیں ہے لیکن جملے میں کمی بیشی ہے، تو وہ بھی میں نے دور کر دی ہے۔ وہ آپ لوگ میرے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لیکچر کو دھیان سے سنیں اور ویڈیو کو بیک کر کے یا روک کر اس کو لکھیں بھی، تاکہ آپ کی جو اس میں غلطیاں بتا رہا ہوں، کمی بیشی کچھ نئی چیزیں، تو وہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کین بی اسپلٹ انٹو 2 سیگمنٹس۔ اب ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کو 2 سیگمنٹس میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اسپلٹ کا مطلب آپ یہی کہہ سکتے ہیں، ویسے کین بی اسپلٹ کی جگہ کین بی ڈیوائڈڈ زیادہ بہتر رہے گا یہاں پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کسی پراپر کسی چیز کو تو نہیں توڑ رہے نا، یہ تو ایک کوئی پروگرام ہے یا کوئی پروسیس ہے جس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، تو یہاں ڈیوائڈ زیادہ بہتر تھا، بھائی انہوں نے یہاں پہ اسپلٹ لکھ دیا۔ چلیں، دا فرنٹ اینڈ اینڈ دا بیک اینڈ، اوبویسلی دیکھیں اب یہاں پر اسٹوڈنٹس ایک بات سمجھنے والی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے اب ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کین بی اسپلٹ، یا اسپلٹ تو میں نے پہلے بتا دیا نا کہ اس میں مجھے کچھ تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے کہ یہاں ڈیوائڈ ہونا چاہیے، کین بی ڈیوائڈیڈ سیکنڈ فارم، چلیں وہ چھوڑیں سیکنڈ تھرڈ کو بھی۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، یہ ورڈ کے اوپر مجھے بہت زیادہ اعتراض ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جناب، ہم جو پروگرامنگ فنڈل ہے، میں ایک دفعہ پھر جو یہ ہے دکھا دوں آپ کو، یہ پروگرامنگ فنڈامنٹل ہے، سیکھ رہے ابھی ہم، پہلے پروگرامنگ فنڈامنٹل کا تو ہمیں سکھائیں نا وہ کیا ہوتا ہے۔ پروگرامنگ فنڈامنٹل میں یہاں یہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کہ پروگرامنگ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 سیگمنٹس۔ جی جناب، یہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ بات ہو رہی ہے پروگرامنگ فنڈامنٹل کی، آپ پروگرامنگ کا، اور کوئی بھی بندہ میری اس بات سے اتفاق کرے گا جو پروگرامر ہے کہ جناب بالکل یہ بات ٹھیک ہے، پروگرامنگ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 سیگمنٹس یا 2 ٹائپس، جو بھی کہہ لیں، فرنٹ اینڈ اینڈ بیک اینڈ پروگرامنگ۔ فرنٹ اینڈ اسٹوڈنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، جس کو آپ ریزلٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ابھی آپ کو آپ کے سامنے کچھ نظر آ رہا ہے، جیسے میں آپ کو یہ PDF پہ پڑھا رہا ہوں، آپ گوگل وغیرہ اوپن کرتے ہیں، اپنا کوئی کوڈ چلا رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی ظاہر آؤٹ پٹ آپ کو نظر آتی ہے، وہ آپ کو فرنٹ اینڈ ہوتی ہے۔ بیک اینڈ پروگرامنگ وہ ہوتی ہے جو اس کے بیک اینڈ پہ تمام ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، تمام پروگرامنگ کوڈ، اس کے سرور سائٹ اسکرپٹ وغیرہ، یہ سب کچھ، تو یہ سارا بیک اینڈ کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں میرا وائٹل انسٹیٹیوٹ آف IT کے اوپر الحمدللہ HTML، جاوا اسکرپٹ، پائتھن، یہ مختلف لینگویجز کا ڈیٹیل کے اندر جو ہے نا مواد پڑا ہوا ہے، ان کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ ادھر جا کر اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس چیپٹر میں ظاہر HTML کا آپ کو نالج ہونا بہت ضروری ہے، تو میں اسی لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ اس چینل پہ جا کے ضرور جو ہے نا وہ چیز آپ سیکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو اگین ان لیکچرز میں HTML CSS وغیرہ نہیں سکھاؤں گا، وہ پھر بہت ڈبل ہو جائے گا، میں نے آلریڈی یہ کام کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے جی وائٹل انسٹیٹیوٹ آف IT، سو یہ جناب چینل کا نام ہے، یہ آپ اپنے YouTube ایپ پہ جا کے لکھیں، چاہے براؤزر میں لکھیں، YouTube کے اندر جا کے تو وہ کھول دے گا، وہ ٹھیک ہے، سامنے آ جائے گا، لوگو بھی میرا آپ کو پتہ ہی ہے وائٹل کا ہی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ آپ HTML اور یہ سارے کوڈ اور ٹیگ آپ کو آ جائیں گے، کیونکہ اس میں یہ ہوا ہے، تو یہ میں الگ سے پھر آپ کو یہ لیکچرز وغیرہ جو ہے نا، یہ ذرا مشکل ہو جائے گا پھر آپ کے لیے اور میرے لیے بھی،
کیونکہ پھر ایک تو بہت لینتھی ہو جائے گا، دوسری بات ہے کہ آپ نے سمپل یہ ٹیگ اٹھانے ہیں اور ڈال دینے ہیں. آپ کو طریقہ میں بتا دوں گا کہ آپ نے ان کو چلانا کیسے ہے، یعنی ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں بھی اور ساتھ میں نوٹ پیڈ میں بھی. باقی پھر کام آپ کا ہے آگے، اور جو فردر نالج آپ نے لینی ہے وہ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ پھر میرے وہ چینل سے لے لینی ہے. سو یہ جناب ہمارا تھا لیکچر نمبر 1 ریگارڈنگ چیپٹر نمبر 3، اور اس میں جو بھی غلطیاں تھیں وہ میں نے الحمدللہ نشاندہی کی. امید ہے آپ نے نوٹ بھی کر لی ہوں گی. آپ ویڈیو کو پاس کر کے بیک کر کے آپ تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے نوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا فرض یہیں تک ہے. اس کے بعد آگے اس کو اڈاپٹ کرنا نہ کرنا وہ آپ کا ایشو ہے، اس سے میرا ظاہر کوئی کنسرن نہیں ہے، نہ میرا کوئی میٹر ہے، نہ ہی میں نے پیپر دینے، نہ ہی میں نے پاس ہونا ہے. تو مسئلہ تو اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ میں اپنا فرض تو الحمدللہ ساتھ پورا کر رہا ہوں. اس حوالے سے آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہوں، کوئی بھی کنفیوژن ہو تو مجھ سے آپ ضرور شیئر کیجیے گا.